دوستو اب میرے پاس جو ایئر گن ہے دس از آرٹیمس GR1600W از دی موسٹ پاورفل ایئر گن. کاسٹ اکنامیکل بجٹ میں آتی ہے لوگوں کے 30-35 ہزار روپے کی پروڈکٹ ہے. اور کوکنگ اس کی تھوڑی سی ذرا ہے ہارڈ، لیکن 200-300 مرتبہ آپ کوک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا آسان. اس کے آگے سلینسر بھی لگتا ہے، آٹو لاک ہوتی ہے، میں نے اس کو ان لاک کیا ہوا ہے. اور مینول سائٹس پہ دوستوں اس بوٹل کو ہٹ کرنے کی کوشش ہوگی. ویری پاورفل، ویری پاورفل، ویری پاورفل دوستو. اس کا جو اس کی جس کو میں کیا کہوں، اس کی جو مار ہے بہت شاندار. اور دوسرا مجھے جو اس میں پسند آیا، سب بہت سالڈ فنش کی ہے یہ. آپ اس کا اگر اس کا یہ سٹاک دیکھیں، آپ اس کا ٹریگر گارڈ دیکھیں، دس از میٹل، اس کا ٹریگر از میٹل. اور آپ یہاں پہ اس کے سلینڈر کی فنشنگ کو دیکھیں، ٹھوس سالڈ جو ہے وہ ہے. دس از میڈ آف لائک سالڈ اسٹیل جی. اور اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، ڈیانا AR8 انٹیک کو اور اس کو، تو مطلب دیر از نو کمپیریزن تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جو بھائی AR8 نہیں لے سکتا، میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ گو فار دس. اور پھر اس میں آتا ہے 1250، یا پھر بالکل نچلے اس پہ رہنا چاہتے ہیں تو SR100 ہے، SR1000. تو دوستو یہ وہ آرٹیمس کی وہ پروڈکٹس ہیں جو انہوں نے ڈیانا کے کلونز بنائے اور اس کو ایک عام بندے کی ریچ میں لے آئے. کیونکہ ڈیانا خریدنا آج کل فی زمانہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. لاکھ روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. اچھا، اب آپ غور سے اس کی فنیس کو دیکھیں، تھوڑا سا اس کی بلٹ کو دیکھیں، تو آپ کو کہیں بھی کوئی سب اسٹینڈرڈ قسم کا جو ہے وہ فیلر آپ کو نہیں مل رہا ہوگا، سوائے اس کی اس مینول سائٹس کے، جس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو ریموویبل ہے، آپ یہاں پہ جو ہے لگا سکتے ہیں. یا میری ایڈوائز یہ بھی ہوگی کہ آپ اس پہ اسکوپ لگا دیں. جو اس کی مینول سائٹس ہیں اس میں آپ کو فردر انہوں نے ایڈیشنز دی ہوئی ہیں، آپ اس میں وہ لگا سکتے ہیں. تو دوستو کچھ ماڈلز آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیے، جس میں ہمارے پاس جو ہے تو آرٹیمس کا GR1600 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے تو وہ ٹیریکس کی PCP تھی. یہ میں آپ کو وہ سارے بتا رہا ہوں جو کاسٹ اکنامیکل ہیں. مطلب PCPs میں آپ وہ جو آرٹیمس کی P سیریز ہے، P10 15 اور 35، تو وہ لاکھ روپے سے اوپر کی ہیں. جبکہ یہ 50-60 اس کی اب مجھے کرنٹ پرائس نہیں ہے پتہ. بہرحال آپ کو یہ 55-60-65 کی رینج میں ملے گی. ایڈجسٹیبل چیک پیڈ کے ساتھ، بڑی اچھی بلڈ کوالٹی کے ساتھ آپ لوگ PCP میں جو ہے وہ ٹیریکس رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، میں نے اس کو ایکوٹیک کا جو ہے وہ کلون لگایا ہوا ہے. اور یہ فار دی پروویژن آف دس بائی پوڈ آئی ایم تھینکفل ٹو شوٹرز دین والے جی. ماشاء اللہ ان کے پاس بھی بڑی اچھی ایک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، ان کی بھی ٹرین بھی بہت بڑی ہے. اور دوستو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دس از دا بیسک ایئر گن، مطلب جس کو آپ لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. دوستو اس کی پرائس یہ بھی کوئی 25-26 ہزار روپے کی اسکوپس اینڈ بیرل والوں کے پاس اویلیبل ہے. لیکن اگر آپ اس کی پرائس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کی بلٹ کو، اس کی فٹ اینڈ فنش کو، اس کے فنیس کو، تو کہیں سے بھی آپ کو وہ سب اسٹینڈرڈ یا لو کوالٹی والا کہیں بھی جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد مائی پرسنل چوائس فار آل دوز جو زندگی میں ایک مرتبہ خریدنا چاہتے ہیں ایئر گن کوئی اچھی مناسب سی، تو دس ڈیانا AR8 از دی ٹاپ آف دا لائن چوائس جی. 2 کے پولیمر اس میں ہے. اور دوستو نہیں ہے ضرورت اس پہ آپ کو اسکوپ کی. اس کی جو مینول سائٹس ہیں آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بلیزر 8 کو جو ہے وہ انہوں نے کاپی کیا ہوا ہے. اس کی جو مینول سائٹس ہیں کوائٹ ایفیشینٹ، ایڈجسٹمنٹس بھی ہیں دونوں میں، اور ویسے کمپنی سے 0 ہو کے آتی ہیں. تو بائی آل مینس دس از ریکمینڈیبل جی. تو اب آپ کا بجٹ
جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی کی شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ریکمینڈیبل ہیں یہ چار ماڈلز جی۔ کوشش کیجئے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو آپ لوگ انوالو رکھیں، آپ لوگ انگیج رکھیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے۔ دوستو آج کی اس ایکٹیویٹی میں آپ لوگ یقین جانیں کہ ان راؤنڈز کے جو راؤنڈز اس سے پہلے فائر آرم کا بھی ریویو بن چکا ہے، راؤنڈز کے علاوہ اور اس میں پیلٹس کے علاوہ ہمارا کوئی ایکسپینس نہیں ہوا۔ یہ جگہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ میری لیونگ ایریا سے ایک 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور جہاں سے میں بیٹھ کے رزق کماتا ہوں پیراڈائز سٹی کے پیراڈائز کمپلیکس سے، وہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ایک سیف پیرامیٹر ہے، سیکیور ایریا ہے۔ یہاں پہ آ کے اب میں یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہوں اپنے ساتھ، اپنے نوجوان بچوں کو بھی انوالو رکھتا ہوں، انگیج رکھتا ہوں۔ پب جی نہیں کھیلتے اور بہت ساری معاشرتی برائیوں سے دور رہتے ہیں، ہوائی فائرنگ کی طرف نہیں جاتے، اور ایک اچھا فن بھی ہے۔ کل کو کوئی جائے گا کسی عسکری شعبے میں جائے گا تو یوز آف رائفل اسکوپ اس کو پہلے سے آتی ہوگی، اس کے ایک ایڈیٹو فیچر ہوگا، اس کے لیے ایک ڈسٹنکشن ہوگی، یا اچھا مارکس مین ہونا، ایک اچھا نشانے باز ہونا، یہ اس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اور دوستو ویسے بھی تیر اندازی ہو، نشانہ بازی ہو، کسی بھی لیول کی، آپ کا ذہن اور آپ کے جسم کا ایک ایسا تال میل ہے جو آپ کو بالکل ریلیکس کر دیتا ہے۔ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس لینے کی، آپ کو اینگزولیٹکس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی دوستو۔ تو میں اس کو ایک دینی کام سمجھ کے بھی کرتا ہوں، اور میں اس کو ایک صحت مند تفریح سمجھ کے بھی کرتا ہوں، اور میں اس کو اپنا ایک شوق سمجھ کے بھی کرتا ہوں۔ دوستو مجھے برداشت کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور آج کا دن میرا بہت شاندار گزرا، اور میں آخر میں آپ لوگوں کو صرف یہ کچھ دکھاتا چلوں۔ کچھ پروجیکٹائلز ہم لوگوں نے جو ہے وہ نکالے ہیں، آپ لوگ دیکھیے، یہ ہمارے پروجیکٹائلز ہیں جو یہاں پہ ہمیں ملے ہیں۔ تو دوستو سدا سلامت رہے، پھولوں کی طرح مہکتے رہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔